بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور دین سے محبت پیدا فرمائی۔ دین کی باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، آج کے دور میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اگر انسان مر گیا تو اس کا کیا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ جو خطائیں کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ ہم جو خطائیں کر رہے ہیں ان خطاؤں کا ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ آج ہمارے نوجوان طبقے کا یہ خیال ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، جس طریقے سے نون مسلموں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیں گے پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، ہر ایک چیز کا حساب اور کتاب ہونا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طریقے سے کیے گا اللہ رب العالمین، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے کرے گا۔ اسی کے مطابق ایک واقعہ ہے، ہم سب بخوبی جانتے ہیں، ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اللہ رب العالمین کے دوست بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دن ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر بہت پرانی قبریں موجود ہیں، ان کے اندر دیکھتے ہیں جھانک جھانک کر کہ اس کے اندر جو مردے کو دفن کیا گیا تھا اس کا جسم باقی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان قبروں کو دیکھا، جیسے ہے ان کے اندر کسی میں ہڈیاں باقی ہیں، کسی میں ہڈی بھی نہیں ہے، کسی کا کچھ باقی ہے، کسی کا کچھ باقی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان قبروں کو دیکھا، کہنے لگے یا اللہ، یہ تو قبر کے اندر ان کی ہڈیاں ہیں، یہ بوسیدہ بھی ہو چکی ہیں، ان کا جسم ختم ہو چکا ہے، نہ ان کا ناک دکھائی دے رہی، نہ ان کا کان دکھائی دے رہا، ان کا جو جسم تھا اس کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھائی دے رہی۔ یا اللہ، تو انہیں کس طریقے سے پیدا کرے گا؟ میرے بھائی بزرگ و دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تمہیں ہماری طاقت پر، کیا ابراہیم تمہیں ہماری قدرت پر یقین نہیں ہے کہ ہم ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ، مجھے یقین تو ہے، مجھے ایمان بھی ہے، میں تیری طاقت کو جانتا بھی ہوں، مجھے معلوم بھی ہے کہ تو بہت طاقتور ہے۔ اللہ، بس اس لیے معلوم کر رہا ہوں کہ میں تاکہ اس کو دیکھوں اور میرا ایمان اور میرا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ختم کی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے کہا، اے ابراہیم، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ کس طریقے سے زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے ابراہیم، چار پرندے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں پرندے کہاں سے لاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ، میں پرندے کہاں سے لاؤں؟ اللہ رب العالمین نے کہا، صرف تمہارا کام ہے بلانا اور بھیجنا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ایک ایک کر کے چاروں پرندوں کو بلایا اور کہا، اللہ کے حکم سے آ جاؤ، اللہ کے حکم سے آ جاؤ، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ چار پرندے، چاروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور چاروں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے پر ادھیڑو اور ان کے گوشت کو کاٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے پروں کو ادھیڑا اور ان کے گوشت کو کاٹا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابراہیم، تم ان کے گوشت کو کوٹ دو، قیمہ بنا دو، ان کو بالکل باریک باریک ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک جگہ ملا دو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کے گوشت کو الگ الگ کوٹا اور سب کو ایک جگہ مکس کر لیا، قیمہ بنا لیا۔ قیمہ اتنا مکس کیا، پہچان ہی نہیں ہو رہی کون سے پرندے کی کون سی بوٹی ہے۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم ان کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا چاروں طرف پہاڑوں پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا چاروں طرف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے گوشت کو رکھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے ابراہیم اب تم ان پرندوں کو باری باری آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں نے تو ان کو ذبح کیا، ان کے پر ادھیڑ دیے، ان کی ہڈیوں کو کوٹ کے، ان کے گوشت کو کوٹ کے قیمہ بنا دیا، اللہ میں کیسے آواز دوں؟ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہارا کام صرف آواز دینا ہے اور ہمارا کام تم تک پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو ایک ایک کا نام لے کر بلاتے، اتنا نام لے کر نہیں نمٹتے، اللہ رب العالمین اس پرندے کو زندہ کرتا اور ان کے پاس بھیج دیتا۔ باری باری چاروں پرندوں کو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی زندہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاروں پرندوں کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ تو بہت طاقتور ہے، یا اللہ آج میرا یقین اور بھی زیادہ بڑھ گیا کہ تو مردوں کو دوبارہ کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو اور سجدے میں گر گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تو بہت طاقتور ہے، یا اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، یا اللہ ہر ایک چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اے ابراہیم بتا دو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہ وہ رب جو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ ایک بار کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کر کے مار کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب وہ پیدا کر دیا مار دیا پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ہمیں اپنے رب کی قدرت کو پہچانا چاہیے، اور ہم جو لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم جو لوگوں کا ناحق ستاتے ہیں، ہم جو لوگوں کو ستا رہے ہیں، اس کا ہم حساب کریں، ہم اس کا کتاب کریں، ہم دیکھیں کہ ہمیں دوبارہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اور اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو گئے ہمیں ان سب کا حساب دینا ہے۔ اگر بندہ ان سب چیزوں کو سوچے گا تو خدا کی قسم گناہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے واقعاتوں کو، اپنے پیغمبروں کے واقعاتوں کو سننا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ آج ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، ان کے صحابہ کے واقعات سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔